درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرور کائنات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بروز قیامت جو نور ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن نور کی ضرورت ہوگی۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آئے ہیں، واپس جائیں گے، اگر موٹر سائیکل پر جائیں، گاڑی میں جائیں، تو ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل کو لائٹ کی حاجت ہے۔ ہمارے یہاں تو اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر تصور کریں کہ اگر اس پورے ہم ایسے دور میں ہوتے کہ جب لائٹ ہی نہ ہوتی تو اب اندھیرا کی طرح ہوتا۔ ابھی تو بہت ساری چیزوں کی روشنی آ جاتی ہے نا، اگر لائٹ ہی نہ ہوتی تو پھر گھر کیسے پہنچتے؟ بغیر چراغ کے، بغیر شمع کے لوگ راستے طے نہیں کر پاتے تھے۔ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا نا، تو پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے۔ یعنی روایتوں کے الفاظ ہے کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اب ہر بندے کے پاس اپنے حصے کا نور ہوگا، اور وہ اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھنے اندھیروں میں گھر سے نکلتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورا پورا نور دیا جائے گا۔ جو بستر چھوڑ کر فجر کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں جیسے بھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ قیامت کے دن نور ہوگا درود پاک۔ الفاظ ملتے روایتوں میں کہ جب بندہ پل صراط پار کرے گا تو کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا سا نور ہوگا جیسے پیر کا انگوٹھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کے پاس نور ہوگا۔ تھوڑی دیر جلے گا، پھر بجھ جائے گا، جیسے وہ بجھے گا وہ پھر اندھیرے میں آ جائے گا، پھر وہ جلے گا تو پھر تھوڑا راستہ طے کرے گا۔ یعنی گھسٹ گھسٹ کر پریشانی کے عالم میں لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے پاس نور تام ہوگا، مکمل نور ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ انشاءاللہ خیریت سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ تو پتہ چلا جس طرح ہمارے گھر میں لائٹ نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا، لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ لوگ جنریٹر، یو پی ایس بغیر کنیکشن کا گھر ہو تو پہلے فوراً گھر میں شفٹ نہیں ہوتے جب تک الیکٹرک کا میٹر نہ لگ جائے۔ بھائی لائٹ ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن میں جا رہے ہیں، نور ضروری ہے، انتظام کر کے جانا کہیں اندھیرے میں نہ رہ جائیں۔ اور قیامت کے دن کا نور سبحان اللہ، ون آف دیم، ان میں سے ایک طریقہ اس نور کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بہت زبردست نور ہمارے ساتھ ہو تو زیادہ درود پاک پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، درود پاک کا نور تو ایسا نور ہے، درود پاک کی نورانیت تو ایسی نورانیت ہے کہ جو دنیا میں پڑھتا ہے نا، قیامت کو تو ملے گا ہی ملے گا، ابھی سے چہرہ نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، اپنی زندگی میں کسی ٹارگٹ کو، کسی گول کو، کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے، کسی مقام پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے استقامت بڑی ضروری ہے۔ اور یہ صرف دین کے معاملات میں نہیں، کسی کو دنیا میں ترقی کرنی ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی کرنی ہے، کسی کو جناب کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، اس کے اندر استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک کام تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، پھر دوبارہ پہلا والا کرتے ہیں، ساری زندگی ایسا لگتا ہے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی مقام پر نہیں پہنچتے، کسی مرتبے پر نہیں پہنچتے، کوئی اسپیشل کام نہیں کر پاتے۔ اب جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے موجود ہیں، ہمیں اسلامی بھائی بھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جناب استقامت کیسے ملے،
اور استقامت جو ہے وہی راستہ ہے کامیابی کا، کسی جگہ پہنچنے کا۔ اور آخرت کے لیے استقامت، دین میں استقامت، ایمان پر استقامت، یہ کتنی ضروری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے استقامت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے، اولیاء کرام نے دین پر استقامت کے ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ آج پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج ایک صحابی رسول کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ غیر مسلموں کے فوج نے، رومیوں نے آپ کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ پیش ہوئے، آپ کو لے جایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب اسلام تبدیل کر لو، اپنے مذہب کا انکار کر دو، دین سے پھر جاؤ تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، صرف معاف کرنے کا نہیں کہا بلکہ لالچ بھی دی گئی، انعام کا بھی اعلان ہوا کہ بادشاہت میں بھی شریک اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی کانسیکوینسز، اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ لالچ تھی، انعام تھا، بادشاہ کی بیٹی کے نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جا کے بادشاہت بھی مل جانی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو، پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے میں نہیں پھروں گا۔ اچھا، اب بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اب زبردست طریقے سے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو چاہے کرنا ہے کریں، میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں، میں نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، دین سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ کے حکم سے تیر اندازوں کو بلایا گیا، باقاعدہ یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو سامنے کھڑا کیا گیا، اور اب تیر برسانے والے ماہر وہ کھڑے کر دیے گئے، اور اب بار بار آپ کے جسم پر تیر برسائے گئے، پتھر نہیں، تیر جو جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ کو تیر لگتے جاتے اور آپ بار بار یہ کہتے کہ میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تیر برسانے والے کہتے اپنے دین کو چھوڑ دو، پھر جاؤ اپنے دین سے۔ آپ صبر و استقلال کے پیکر بنے رہے، فرماتے ہرگز نہیں۔ اب آخر بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کو سولی سے اتارا جائے، جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، کہ سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ تیل ڈالا گیا، شدید آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگ گیا۔ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس شخص کا گرم تیل میں جیسے ہی ڈالا گیا، گوشت جل گیا، فقط ہڈیاں چمک کر اوپر آ گئی۔ اب آپ سے کہا گیا ابھی بھی آخری موقع ہے، ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ جو اس کا حال ہوا ہے وہی حال تمہارا ہوگا، ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! تصور کرتے جانا میرے پیارے اسلامی بھائی، کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا امتحان میرا اور آپ کا لیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اٹھایا گیا، جیسے ہی اٹھا کر آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، واپس لاؤ۔
وہ سمجھا کہ اب آگ میں اس دیگ میں جانے کے خوف کی وجہ سے اب آپ کو زندگی سے محبت ہے، پیار ہے، غم ہو رہا ہے، رو رہے ہیں. تو کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اب احساس ہو گیا تمہیں زندگی کتنی قیمتی ہے، اب آنسو بہ رہے تمہارے، ابھی بھی موقع ہے، بتاؤ پھر جاؤ اپنے دین سے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، دنیا مجھ سے چھٹ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے میں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. کاش میرے جسم کے ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. مگر اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے بھی یہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے استقامت تھی تو کیسی تھی. یہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں آئیں صحابہ کرام پر، پھر اولیاء کرام پر. جس پنجتن پاک کی غلامی کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، محرم کے دنوں میں خوب ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی لنگر پکاتے ہیں، ذرا سوچئے نا کیسا استقامت تھی، وہ کیسا مظہر تھا. بچے پیاسے، عورتیں پیاسی، 3 دن تک کوفہ میں پیاسا رکھا گیا کربلا کے میدان میں، مگر سر کٹوا دیا، سر جھکایا نہیں باطل کے آگے. نانا کے دین کے لیے نانا کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر لٹا دیا. یہ وہ لوگ تھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کو اللہ نے دین پر کیسی استقامت دی تھی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ تیر برسانا تو دور کی بات ہے، جان لینا تو دور کی بات. ہمیں کوئی محبت سے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں بھائی میں نے اب دین کا کام نہیں کرنا ہے. میں تو بڑی محبت سے گیا تھا دعوت نیکی کی دعوت دینے، بیان کرنے، درس کرنے، اس کو اجتماع کے لیے بلانے، اس کو جناب نماز کے لیے بلانے، میرا بات ہی صحیح طریقے سے نہیں سنی، مجھے جھاڑ دیا ہے، میری بے عزتی کر دی، میں نے نہیں کرنا اب نیکی کا کام. معاذ اللہ. کچھ لوگ مسجد سے دور ہو جاتے، کیوں؟ وہ امام صاحب نے ڈانٹ دیا تھا، وہ فلاں کمیٹی والوں سے ہماری نہیں بنتی، اب مسجد نہیں جانا، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی. یہ محبت ہے دین سے، یہ استقامت ہے دین پر. صحابہ کرام کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، اتنا مارتے تھے کہ لوگ سمجھتے یہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اتنا مار کے حال برا ہو جاتا تھا. جب ہوش آتا تھا زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے کراچی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والوں، قدر کرو اپنے ایمان کی. یہ اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اتنی آسانی سے دین کی دعوت عام نہیں ہوئی ہے. بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ والوں نے، وطن چھڑوا دیے، شہر چھڑوا دیے، کاروبار چھین لیا گیا، سب کچھ لٹ گیا، مگر استقامت تھی. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی راہ پر استقامت ہی کامیابی دلائے گی، اور وہی درکار ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو لوگ اللہ کی بات پر، ایمان پر قائم رہتے ہیں، پھر فرشتے آ کے بشارتیں سناتے ہیں، جنت کا وعدہ بتاتے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ تو سنیں کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. جنت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکام کو پریورٹی دیتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے رب کی ماننا، شریعت کی ماننا، نبی پاک کی ماننا. آج پرابلم یہ ہے ہم سب کی مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے ہیں. ہم باقی لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں. ہم بیوی، بچے، دوست، میرا باس، میرا سیٹ،
میرے جاننے والے راضی ہو جائیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان کو راضی کر رہا ہوں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرے دین پر کمپرومائز نہ ہو جائے. لوگ جناب شریعت کی بات کو, ایمان کی بات کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں. ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے, سب سے اہم چیز ہمارا دین ہے, اور سب سے پہلی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ذرا سوچے تو صحیح, کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے؟ آج تھوڑے سے پیسے ہماری استقامت ختم کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوا تو نماز کی استقامت ختم. کئی بار کئی لوگوں نے نماز شروع کی, بڑی ہمت کے ساتھ شروع کی, 4 5 6 دن بعد کسی نے دل توڑ دیا, سستی چھا گئی, کسی نے کسی اور کام پہ لگا دیا, پھر استقامت ختم, نماز چلی گئی. قرآن پاک روز پڑھوں گا, پکی نیت کی, 2 4 دن قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر چھوٹ گئی قرآن کی عادت. کیا ہے یہ؟ سوچے, اپنے آپ سے سوال کریں. لیکن گناہوں کی معاملات میں ایسی استقامت ہے کہ چھڑوانا چاہیں تو بھی نہیں چھوٹتی ہے. روز جس کو فلمیں دیکھ رہی ہیں دیکھ ہی رہا ہے, جس کو گانے سننے روز سنتا ہے, جس کو کوئی بھی حرام کام کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ کرتا ہی کرتا ہے. باقی چیزوں پر استقامت ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی پر استقامت ہے. اسی طرح دنیا کے بہت سارے معاملات میں استقامت ہے. نوکری پہ جانا کوئی نہیں چھوڑتا, جس کی اپنی دکان ہے کاروبار پہ روز جائے گا, کچھ بھی کر لے پھر بھی جائے گا. تھوڑا بہت سر میں درد ہے, نماز چھوڑ دے گا, دکان پہ پھر بھی جائے گا. سوچے نا, ایسا نہیں ہے کہ ہماری لائف میں استقامت نہیں ہے. نہیں جناب, ایسے پکے ہیں کچھ لوگ تو ساری زندگی کچھ کام کرتے اور پابندی سے کرتے ہیں. جن کی واکنگ کی عادت ہے وہ روز واکنگ کریں گے, صحت کا خیال رکھیں گے, ٹیبلٹ روز کھاتے ہیں. یعنی زندگی کے بہت سارے معاملات بڑے پکے ہیں. اگر گڑبڑ ہے تو وہ دین کے معاملات میں ہی ہے, اللہ رسول کے فرامین پر ہی ہے, آخرت کی تیاری میں ہی استقامت چلی جاتی ہے. کبھی آئے اجتماع میں پھر چلے گئے 6 مہینے کے لیے, کبھی گئے مدنی قافلے میں پکی نیت کی ہر مہینے جاؤں گا, پھر غائب ہو گئے. سوچے, یہ شیطان ہمیں استقامت نہیں پانے دیتا. اور کیا خوبصورت فرمان ہے, الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے زیادہ افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرامت دکھاؤ, بزرگ وہ اچھا ہوتا ہے جس کی کرامت ہوتی ہے. کرامت تو ٹھیک ہے, لیکن ہر اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں. جس کے اندر استقامت ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے. پابندی سے نماز پڑھنے والا, پابندی سے قرآن پڑھنے والا, پابندی سے درود پڑھنے والا, پابندی سے صدقہ خیرات کرنے والا, پابندی سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانے والا, وہ کمال کا آدمی ہے. نہیں جاتی اس کی نماز, کچھ بھی ہو جائے, نہیں کرتا وہ حرام کام, کچھ بھی ہو جائے, ارے وہ کمال کا آدمی ہے جس کے اندر یہ چیزوں کی استقامت ہے. لیکن آج میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری لائف میں, کبھی موقع ملے نا میں ایک مشورہ دیتا ہوں, ایک کاغذ قلم لے اور صبح سے شام تک وہ کون سے کام ہے جو ہم پابندی سے کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں, اس کی لسٹ بنائیں. تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری لسٹ میں میری دنیا اور معاذ اللہ بعض گناہوں کی عادتیں تو بڑی پکی ہیں, دین کی عادتیں اتنی پکی نہیں ہیں, استقامت نہیں ہے. اے وہ لوگوں جو دین پر استقامت حاصل کیے ہوئے ہو, تمہیں مبارک ہو. جو نمازوں پر استقامت جن کو ہے, جن کو عبادتوں پر, قرآن پر, نیکی کے کاموں پر استقامت ہے, تمہیں مبارک ہو. سنو سبحان اللہ, رب فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر قائم رہے, مسلمان ہوئے, ایمان پایا اور اب ڈٹ گئے, مسلمان ہونے کا حق ادا کیا, ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اب مفتی قاسم صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر کتنی پیاری بیان کی. آپ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے, پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے, اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو, اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا غم نہ کرو,
اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسولوں کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ بشارت، یہ خوشخبری ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ ایسی استقامت دے کہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں خوشخبری سنائی جائے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت جبھی تو ایمان پر، استقامت پر کس قدر بار بار ہمیں ذہن دیتے ہیں، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں میں کتنی فکر نظر آتی ہے ان کے اندر ایمان پر استقامت کی۔ آج پرابلم کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں سارے، کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہوگا، کوئی سائیکل پر آیا ہوگا، تو موٹر سائیکل جب آپ نے کھڑی کی ہوگی تو اس کو لاک بھی لگایا ہوگا۔ زیادہ قیمتی موٹر سائیکل ہوگی تو آپ کا خیال بھی ہوگا کہ یار نئی نئی لی ہے۔ کسی کے پاس جیب میں موبائل ہوگا، نارمل سا موبائل ہوگا، ویسے ہی رکھ لیں گے۔ قیمتی ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں، یار جیب میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پیسے زیادہ ہیں تو بینک میں رکھتے ہیں۔ جتنی دنیا میں قیمتی چیز زیادہ ہے اتنی فکر زیادہ ہے، اتنی ٹینشن زیادہ ہے۔ صحیح بتائیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آئے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ کبھی رات کو جس طرح کسی کی نئی گاڑی ہو اور باہر کھڑی ہو تو وہ گھر سے باہر نکل کے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ گیلری سے دیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کبھی اس طرح رات کو بستر سے اٹھ گئے گھبرا کر کہ یار میرا ایمان میرے پاس رہے گا کہ نہیں، سلامت رہے گا کہ نہیں، اللہ سے دعائیں مانگی۔ دیکھیں، جس چیز سے محبت ہونا، جس چیز کی حفاظت کی فکر ہو، وہ آپ کی میری دعا میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ بچوں سے پیار ہے تو بچوں کی صحت کی دعا ضرور کریں گے آپ، مال سے پیار ہے تو مال کی برکت کی دعا کریں گے، گھر سے محبت ہے تو گھر میں برکت کی، یعنی جس چیز کی امپورٹنس ہے اس چیز کی دعائیں ضرور ہم کرتے ہیں۔ تو آپ سوال کر لیں اپنے آپ سے، ایمان پر کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ کیا روز میری نماز میں، میری دعاؤں میں میرے ایمان کی حفاظت ہے، اس کی دعا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنیے۔ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے۔ ان کے قلب اقدس کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے قلب، ان کے دل پر پڑنے والے نور کی برکت سے ہمارے دل منور ہوا کرتے ہیں۔ تو اپنی فکروں میں، اپنی جس کو کہتے ہیں بڑی اچھی ٹینشن ہے، لوگ کہتے ہیں نا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ارے واقعی دنیا کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے غم نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا کے غموں میں اللہ کرے ہم کبھی آنسو نہ بہائیں، مگر اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے، اپنا خوف نصیب فرمائے، بے قراری عطا کرے۔ نبی پاک کے عشق میں کاش رونا نصیب ہو جائے، کیونکہ اس رونے میں بھی لطف ہے، اس ٹینشن میں بھی مزہ ہے، اس بے قراری میں بھی قرار ہے نا۔ بات عجیب سی، بے قراری میں قرار کیسے آ گیا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، برادر اعلیٰ حضرت، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ بات بڑی باریک ہے، سمجھ جائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ ایک طرف کہتے ہیں درد چاہیے، اور درد میں سکون کہاں سے آ گیا؟ سکون تو بے دردی میں ہوتا ہے، درد نکل جائے تو سکون ہوتا ہے۔ ایک طرف دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ میرے دل کو وہ محبت کا درد دے دے، وہ سکون دے دے۔ یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، یعنی میں بے قرار ہی رہوں نبی پاک کی یاد میں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، دنیا کی مشکلوں کے لیے نہیں۔ اللہ مجھے دنیا کے غموں سے بچا لے اور اپنا اور اپنے حبیب کا غم نصیب فرما۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے گناہوں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو مانو کہ میں سب سے برا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرا بنے گا کیا، میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ فکر کریں اپنے ایمان کی حفاظت کی اور استقامت پانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور آپ کو بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے علماء بھی بیٹھے ہوں۔ اگر میں دیندار بن گیا، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پر امامہ آ گیا، 5 وقت نمازی بن گیا، دین کی دعوت دینے والا بن گیا، او جناب میری تو واہ واہ بڑی ہے، میں تو دیندار کہلاتا ہوں، اب سیٹسفائی ہو گیا کہ اب تو بس ایمان سلامت ہو گیا؟ نہیں، بڑے بڑے علماء، ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جس پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہے نا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی،
غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے، ہماری آپ کی اوقات نہیں۔ سر سوچیے، اتنی فکر، اتنی ٹینشن۔ بھول گئے وہ عید کا دن جب مدینے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین کو عید مبارک کہیں گے، آج کچھ روزے رکھ لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، حج عمرہ کر لیں، تھوڑی صدقہ خیرات کر دیں، لوگوں کے پیر ہی زمین پر نہیں رہتے۔ کہتے جناب میں بڑا نیک، میں بڑا اللہ والا۔ سنو، وہ عمر جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اہل مدینہ کہتے ہیں امیر المومنین عید کا دن ہے، عید کے دن بھی کوئی روتا ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا فرمایا؟ فرماتے عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں یہ پتا ہو کہ ان کے روزے قبول ہو گئے، عبادتیں قبول ہو گئی۔ عمر یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں قبول ہوئی یا اس کے منہ پہ مار دی گئی، محروم کر دیا گیا۔ یہ ٹینشن، یہ فکر، یہ بڑی اچھی ہے، یہ محبوب ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ کاروبار کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، جس چیز کی گارنٹی ہے نا اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے، جس کی گارنٹی نہیں اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ سب کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے، میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ گھر آ کر مل جائے گا۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا وعدہ نہیں ملا، ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سچ بتاؤ ٹینشن کس کی ہونی چاہیے تھی؟ ہے جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ ٹینشن ہے تو دنیا کی ہے۔ اپنے دین کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے اور اس پر استقامت کی فکر کرے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے استقامت کے پہاڑ تھے، بزرگان دین کے واقعات پڑھا کریں۔ استقامت کیسے حاصل ہو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اللہ والوں کے واقعات پڑھیں جن لوگوں نے قربانیاں دی راہ خدا میں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کی ایک بار نظر حضرت خباب کی پیٹھ پر پڑ گئی تو آپ نے دیکھا کہ ساری پیٹھ پر سفید زخموں کے نشان ہیں نا، وائٹ وائٹ جیسے جلی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ اے خباب یہ تمہاری پیٹھ کو کیا ہو گیا، یہ پیٹھ پہ ایسے نشان کیوں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ اس وقت بھی ہم نے اپنے دل میں محبت رسول کا چراغ جلایا ہوا تھا اور مسلمان ہوئے۔ مسلمان تو کیا ہوئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ اس وقت غیر مسلموں نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ کبھی کسی کوئلے پر پیر پڑا ہے، کبھی کوئی چنگاری ہاتھ پر لگی ہے، کبھی سگریٹ جلتا ہو اور غلطی سے پیر پڑ جائے چیخ نکل جاتی ہے۔ ایک سگریٹ یا ایک کوئلہ نہیں، تپتے ہوئے جلتے ہوئے کوئلوں پر حضرت خباب کہتے ہیں مجھے لٹا دیا گیا۔ میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ اس چربی نے جا کر کوئلوں کو بجھا دیا۔ میں گھنٹوں بے ہوش رہا اے عمر، مگر رب کریم کی قسم جب مجھے ہوش آیا سب سے پہلے جو زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کہتے ہیں خباب قمیص اٹھاؤ، تمہاری اس پیٹھ کی زیارت کروں۔ یہ پیٹھ کتنی مبارک اور مقدس ہے جو محبت رسول کی خاطر آگ میں جلائی گئی ہے۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں، ادھر کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی۔ اذان دیتے تو مارا جاتا، سجدہ کرتے تو مارا جاتا، طواف کرتے تو مارا جاتا، اللہ ایک ہے کہتے تو مارا جاتا۔
آج مسجدوں میں لائٹیں ہیں، پنکھے ہیں، قالین ہیں، بلایا جاتا ہے، مائک پر اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، مگر پھر بھی مسجد جانے کا ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ آج کلمہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ ارے یاد کرو ان صحابہ کرام کو جو ترستے تھے کلمہ پڑھنے کو کہ کلمہ پڑھتے مار پڑتی تھی۔ آج گھر بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا یاد نہیں آتا۔